السلام علیکم تمام دوستوں کو، رضوان خان اور دانش کا سلام۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ شدید بارشوں کا امکان ہے، اور واقعی ویسا ہوا، جبکہ بارشیں دانش ایسی تھی کہ ابھی تک ٹھنڈ برقرار ہے، تو اس پہ بھی آپ نے ذرا بتانا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے، سب سے پہلے تو وہ تمام دوست جنہوں نے ہمیں یاد کیا، ہمارے پاس ہیں جی مہر علی بلوچ شاہ جی، جان عالم شاہیاز، سدھو خان لغاری، اللہ بخش، رائے شری کھرل، رحمت اللہ، ابو زیفہ، اللہ یار، اختر بھامڑو، گلشیر، رمضان، مہر اللہ، سید حماد شاہ، خواجہ ریاض، طاہر گجر، علی نواز سنہرو، محمد عثمان، مبشر، مہران خان، احمد وقار، اکبر ملک، نوید احمد، کامران حیدر، رانا مشرف، ہمراہ زین، افراز حیدر، عبد الحفیظ اور عدنان صدیقی۔ اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث وہ نہیں لیں گے۔ دانش جلدی سے ہمیں بتا دیں کہ آنے والے ہفتے میں موسم کیسا رہے گا؟ جیسے پہلے بارشیں تھی ویسے ہوں گی، یا پنجاب میں آنے والے دنوں میں موسم خشک رہے گا؟ ہاں، پنجاب جیسے موسم کی بات کرتے ہیں تو کافی ٹھنڈ تھی رضوان بھائی، ایون کہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے کہ جنوبی پنجاب میں پچھلے 2 دنوں سے کورا پڑ رہا ہے۔ اچھا، ہاں، کورا پڑ رہا ہے، رپورٹ آ رہی ہیں، اور تقریباً کورا تو جنوری یا فیبرری میں کچھ پڑ جاتا ہے، دسمبر میں پڑتا ہے، تو مارچ میں کورا پڑنا ایک بہت غیر معمولی ایونٹ ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اگر ویدر کی بات کریں اس ہفتے کے دوران، تو فی الحال جو ہے بارشوں کا سلسلہ تھم چکا ہے، اور اس ہفتے میں جو اب شمالی علاقے ہیں، پٹوہار کے علاقے ہیں، اور اس کے علاوہ گجرانوالہ ڈویژن ہمارے پاس، فیصل آباد کے علاقے ہیں، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بکھر لیا کے علاقے ہیں، ملتان کے کچھ علاقے ہیں، مظفر گڑھ کے۔ تو یہاں پر بدھ والے دن جو ہے نا، ان علاقوں میں ہلکا سے ایک ایونٹ ہوگا، بادل آئیں گے اور ہلکی سی بارش ہوگی، زیادہ بارش کا امکان نہیں ہے، اور ان علاقوں میں یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی علاقوں میں موسم فی الحال پنجاب میں خشک ہی رہے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جب کہ رمضان جیسے اسٹارٹ ہوگا نا، تو اس کے اراؤنڈ جو ایک اچھا سلسلہ، 1 سے 2 سلسلے آ سکتے ہیں جو پنجاب پورے کو سویپ کریں گے۔ چلیں، رمضان میں تو بارش کی نوید سنا دی دانش نے، اس سے فصلوں کے اوپر جو نقصانات ہیں بڑے منفی پڑ سکتے ہیں، خاص طور پہ گندم کی فصل پہ، کماد کی فصل پہ۔ کماد تقریباً ہارویسٹ ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کے پاس نیا کماد لگا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑے سے مسائل آ سکتے ہیں۔ تو دانش، آپ ہمیں بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں سندھ کی کیا صورت حال ہے، وہاں پر موسم کیسا رہے گا؟ سندھ میں بھی موسم بڑا غیر معمولی چلا ہے پچھلے ہفتے میں۔ اب کراچی جیسے شہر میں جو تھا درجہ 10 سینٹی گریڈ سے نیچے گر گیا ہے، وہ بھی مارچ میں، جبکہ جنوری وغیرہ میں گرتا ہے وہاں۔ تو غیر معمولی موسم ہے۔ فی الحال جو ہوگا اسٹیبل موسم ہوگا اس ہفتے میں سندھ میں، اور فی الحال سندھ کے تمام علاقوں میں موسم خشک ہے، اور بارش کا فی الحال امکان نہیں ہے۔ البتہ سکھر کے علاقوں میں، سکھر جو اپر پارٹس ہیں سندھ کے، وہاں پر وہی بدھ کی صبح جو ہے ہلکا سے ایک شاور ہو سکتا ہے، بارش ہو سکتی ہے، اور زیادہ تر موسم خشک رہے گا۔ جب کسی طرح سندھ میں بھی جیسے رمضان سٹارٹ ہوگا، تو رمضان کے بالکل انیشیل سٹیجز پہ، انیشیل دنوں میں ایک اچھا سسٹم متوقع ہے، جس سے سندھ میں پھر بارشیں ہوں گی اور رمضان کا سٹارٹ بڑا زبردست ہوگا۔ چلیں، اللہ خیر کرے، انشاءاللہ رمضان کا سٹارٹ اچھا ہوگا اور ایک گرمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا دانش، ابھی ہمیں بتا دیں کہ بلوچستان کا موسم کیسا رہے گا؟ وہاں پر تو میں اس دن آج ہی دیکھ رہا تھا بلکہ کہ وہاں پہ کچھ یہ خشک پہاڑ سے ہیں، وہاں پر آج تک برف نہیں پڑی، لیکن اس دفعہ وہاں پہ برف پڑ گئی۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے خشک پہاڑوں کا نام لیا، تو یہ علاقے ہیں ہمارے پاس نوکنڈی کے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نوشکی کے علاقے، تو یہاں پر برف باری ہوئی ہے، اور بڑا غیر معمولی ہے۔ وہاں برف ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کی مارچ میں برف باری ہونا بہت غیر معمولی ہے۔ ایون کہ کوئٹہ سٹی میں ٹیمپریچر جو تھا وہ -5 تک گر گیا ہے، وہ جب کہ نارملی جنوری میں گرتا ہے اس طرح کا، تو بلکہ پورے سیزن میں اتنا سردی نہیں ہوئی وہاں پہ، جب کہ مارچ میں ہو گئی ہے۔ تو یہ غیر معمولی ایونٹس ہیں۔ تو جس طرح ہم پہلے بتا رہے تھے کہ شروع میں کہ اس پر سردیاں تگڑی ہوں گی، تو وہ تھوڑا لیٹ آئی ہیں، لیکن آئی ٹھیک ہے، وہ چلی ہیں، مطلب گرمی نہیں آ رہی۔ تو جیسے اب کچھ موسم کی بات کرتے ہیں، تو گوادر کے ایریاز میں کافی تباہی ہوئی ہے پچھلے یہ بارشوں کے اسپیل میں، آفت زدہ قرار دے دیا گیا تھا گوادر کو۔ تو وہاں پر جو ہے پھر بدھ والے دن جو ہے ہلکی بارش ہو سکتی ہے، اور درمیانی بارش بھی کچھ علاقوں میں ہو سکتی ہے، گوادر، پسنی اور ماڑا کے ایریا میں۔ مغربی بلوچستان جس میں ہمارے پاس نوکنڈی کے علاقے ہیں، پنجگور کے علاقے ہیں، دلبندین، چاگی کے علاقے ہیں، تو ان علاقوں میں بھی ہلکی پھلکی بارش ہوگی بدھ والے دن۔ کوئٹہ والے علاقوں میں، کوئٹہ، زیارت کے علاقے، یہاں پر پھر ایک وہی اسپیل ہے جو ہے بدھ والے دن کوئٹہ شہر میں تو بارش ہوگی، لیکن پہاڑوں پہ برف باری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سبی کے علاقوں میں اور بارخان کے علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے، اور ان علاقوں میں بھی جیسے رمضان بھی سٹارٹ ہوگا، تو وہ سلسلہ جو ہے 10 مارچ کے اراؤنڈ، آج تقریباً 4 مارچ ہے جی، تو 10 مارچ کے اراؤنڈ جو ہے یہاں پہ اچھا سلسلہ انٹر ہوگا، جس سے مزید بارش ہوگی اور برف باری بھی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موسم ہے یہ ہمارے پاس اوور آل بھی امپیکٹ کرے گا، جس کی وجہ سے ہمارا درجہ حرارت اوور آل ملک میں کم رہنے کے امکان، کم کیا ہے، معمول سے کم، معمول سے کم۔ تو دانش، ابھی میں بتائیے گا کہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا کی کیا سچویشن ہے؟ وہاں پہ بھی بڑا ایک ڈفرینٹ ڈیموگرافک ہے، تو وہاں کیا سچویشن رہے گی؟ بہت اچھی برف، جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے رضوان بھائی کہ خیبر پختونخوا اس سال جو ہے برف باری کافی ریکارڈ کم ہے
پچھلے 20 سالوں میں سب سے کم برفباری ہوئی ہے. لیکن جیسے یہ اسپیل ختم ہوا ہے نا تو وہ ریکارڈ اب تقریباً یہ برفباری جو ہے چوتھی سب سے لویسٹ تھی, مطلب کہ کور ہوا ہے, ڈیفیسٹ کور ہوا ہے آہستہ آہستہ. تو برفباری, لیکن اگر یہ اگلا اسپیل آ جاتے ہیں تو برفباری تقریباً نارمل تک چلی جائے گی. تو کافی حد تک قدرت نے ساتھ دیا ہے ہمارے لیے, واٹر ریزروائر پورے ہو جائیں گے. تو اب جیسے بات کرتے ہیں اپر کے پی کے موسم کی, تو ہمارے پاس وہی جو مالاکنڈ کے ایریا ہیں, سوات وغیرہ کے, دیر کے, چترال کے, مانسہرہ کے, ایبٹ آباد کے, تو ان علاقوں میں فی الحال برفباری ہوئی ہے اور ٹھنڈ کافی زیادہ ہے. اور اس ہفتے میں بدھ والے دن ہلکی پھلکی یہاں برفباری اور بارش ہو سکتی ہے, اور پھر اسی طرح ویکینڈ کے آخر میں اور آنے والے ہفتے میں یہاں مزید بارش اور برفباری ہوگی. ہمارے پاس پشاور کے علاقوں میں جو ہے فی الحال موسم خشک ہے, پشاور ڈویژن, مردان ڈویژن, کوہاٹ ڈویژن میں, ڈی آئی خان ڈویژن اور بنو ڈویژن میں. اور ان علاقوں میں بھی اسی طرح جو رمضان کا سٹارٹ ہوگا تو زبردست بارش کا سلسلہ یہاں آ سکتا ہے. یہاں پر اس وقت رمضان کے اس میں آ سکتے ہیں, لیکن ویسے بدھ کو ہی بارش. بدھ کو بارش. دانش آپ ہمیں بتا دیں کہ میرا فیوریٹ علاقہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسم کیسا رہے گا؟ اچھا, دونوں کو کلب کر لیتے ہیں, ایک ہی موسم ہے دونوں کا تقریباً. تو اس ہفتے میں یہاں پہ بادل رہیں گے, ان میں آتے جاتے رہیں گے بادل, اور بدھ کو وہی ہلکی پھلکی برفباری ان علاقوں میں ہوگی, بارش ہوگی, اور پھر ٹیمپریچر جو ہے معمول سے کافی کم ہے, ٹھیک ٹھنڈ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس ہفتے کے آخر میں اور اگلے ہفتے کے شروع میں ان علاقوں میں بارش اور برفباری کے 2 سے 3 سلسلے آ سکتے ہیں. دنیا میں ٹیمپریچر فی الحال 2 جو مہینے گزرے ہیں تو گلوبل وارمنگ چل رہی ہے, لیکن پاکستان میں تھوڑا غیر معمولی ہے, یہاں ٹھنڈ چل رہی ہے. جنوری میں دھند کی وجہ سے تھی اور فیبرری میں بارشوں کی وجہ سے بھی. ابھی مارچ آپ کا شروع ہو چکا ہے. اچھا دانش, ویسے سننے والے دوستوں کے لیے کہ ہمارا جو مارچ ہے وہ کس طرح مختلف رہنے والا ہے گزشتہ سالوں کے مارچ سے؟ اچھا, مارچ کا ویسے ٹرینڈ یہ ہے کہ مارچ میں ہمارے پاس جو بارشوں کا مقدار ہے نا, یا بارشوں کے اسپیلز, وہ بڑھ رہے ہیں. مارچ میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, جو بارشیں ہمارے پاس دسمبر میں کم ہوتی ہیں, جنوری میں. مارچ میں بارشیں بڑھ رہی ہیں, جیسے ہم 2015 میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی, 14 میں, 2020 میں, تو اس طرح کے ایونٹ آتے رہتے ہیں. تو یہ جو ابھی مہینہ اس سال میں 2024 میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھی اچھا خاصا ایک ویٹ فیز ہوگا, مطلب کہ اچھی بارشیں ہوں گی مارچ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر اچھی بارشیں ہوئی تو گندم کا خاص خیال کرنا ہے, کیونکہ اگر گندم پر آپ نے پراپر سپرے نہ کیے, پانی کا نکاس کا نظام نہ بنایا, تو یہاں پر کنگھی اور کنگیاری شدید پھیل سکتی ہے, شدید نقصان ہو سکتا ہے. اور اگر اس میں کہیں نہ کہیں ژالہ باری کا ایونٹ آ گیا تو اس کو تو ہم کنٹرول تو نہیں کر سکتے, لیکن اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ نقصان ہو سکے گا. تو اس دفعہ آپ کو پلاننگ تھوڑی سی تیز رکھنی پڑے گی. آپ کو جیسی گندم تیار ہو فوراً سے ہارویسٹ کریں, کمبائنڈ ہارویسٹرز لگائیں اور اس کو سٹور کریں. جبکہ سپریز جو ہیں ان تمام گندوں پہ ضرور کریں جہاں پر آپ کو کنگھی اور کنگیاری کا مسئلہ یا خدشہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اس طرح کی جو مزید تفصیلات ہیں یا زراعت کے حوالے سے, موسم کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے باخبر کسان ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور یہاں پر آ کر اپنے جو مسائل ہیں وہ ہمیں لکھیں. انشاءاللہ ہم آپ کو, میرے ماہرین, ہم سب بیٹھ کے آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے. کامنٹ باکس میں اپنا مسئلہ لکھیں, اس کے علاوہ کامنٹ باکس میں اپنا نام اور علاقہ ضرور لکھیں تاکہ ہم اگلی دفعہ آپ کو آپ کے علاقے کا موسم بتا سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور اپنے دوست دانش کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ. موسم, فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سروس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ صبح 9:30 سے شام 5:30 تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 0303030000 پر کال کریں اور ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے.